یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 18 سال کی تھی. میں بہت ہی خوبصورت تھی, میرے جسمانی خدوخال بہت ہی خوبصورت تھے. میں تب سکول جاتی تھی. سکول کے سب لڑکے میری خوبصورتی کے دیوانے تھے. میرے بڑے بھائی لکڑی کا کام کرتے ہیں اور وہ اچھے پیسے کماتے ہیں. ہمارے گھر میں تمام آسائشیں موجود ہیں. بھائی کی عمر 27 سال ہو چکی تھی اور بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی. ہم سب تو بہت خوش تھے, میری ماں بھی بہت خوش تھی. میں تو ابھی کافی چھوٹی تھی, اس لیے میرا نمبر بھی کافی دور تھا. ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں. میں گھر والوں کی لاڈلی بیٹی ہوں اور سب خاندان والے بہت ہی پیار کرتے ہیں کیونکہ میں اکلوتی ہوں. دسمبر کے آخری ہفتے میں بھائی کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہوئی. ہم سب گھر والوں نے دھوم دھام سے شادی کی تیاری کی. سب نے نئے جوڑے لیے, میں بھی کسی سے کم نہیں تھی. میرے بھائی کی شادی تھی اور میں قیمتی لباس نہ پہنوں. میں مہندی کے لیے سوٹ لے کر آئی اور بارات والے دن میں نے فراق پہننی تھی. ولیمہ کے لیے میں نے لہنگا پہننا تھا. دسمبر کے دوسرے ہفتے رشتہ دار ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے تھے. باقی سب نے تو مہندی والے دن ہی آنا تھا, لیکن ماموں جان اپنی فیملی کے ساتھ پہلے ہی آ گئے تھے. میری ماں کا ایک بھائی ہے, وہ دبئی میں رہتے ہیں. وہ 7 سال پہلے پاکستان سے چلے گئے تھے. میری ماں انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی, اور خوش بھی کیوں نہ ہو, وہ 7 سال بعد اپنے بھائی سے مل رہی تھی. ماموں جان کی کوئی اولاد نہیں تھی, اس لیے مجھے وہ اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. میں بچپن سے ہی ماموں کی لاڈلی رہی ہوں. مجھے بچپن میں چاکلیٹ بہت پسند تھے اور ماموں میرے لیے چاکلیٹ لے کر آتے. جب میں سکول سے واپس آئی تو ماما نے بتایا کہ تمہارے ماموں آئے ہیں. جب میں نے یہ سنا تو میں بہت ہی خوش تھی. میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ماموں سے ملوں. میں نے ماما سے کہا کہ کہاں ہے ماموں. ماما نے کہا کہ اوپر کمرے میں آرام کر رہے ہیں. میں نے اپنا بستہ رکھا اور بھاگ کر ماموں کے ساتھ لپٹ گئی. میں ماموں سے مل کر بہت خوش تھی. کافی دیر ماموں کے ساتھ بیٹھی رہی, بہت سی باتیں کی. ماموں نے مجھے کہا, رابعہ تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو, دیکھو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچے بڑے ہو جاتے. میں نے کہا ماموں اور آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں. ماموں اس بات پر ہنس پڑے اور کہنے لگے میں آج بھی جوان ہوں. میں نے کہا ماموں آپ میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے. ماموں کہنے لگے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے چاکلیٹ نہ لائیں. تو میں نے کہا پھر دو نہ. ماموں نے کہا جی بابا. پھر ماموں نے ایک بیگ سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکالا اور مجھے چاکلیٹ دے دی. میں نے کہا ماموں مجھے سارا ڈبہ چاہیے. ماموں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے, یہ ساری تمہارے لیے ہی ہے, لیکن ابھی اگر میں تمہیں سارا ڈبہ دے دوں تو تم انہیں ختم کر کے مجھے پھر تنگ کرو گے. میں نیچے کچن میں گئی اور ماموں کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لائی. میں نے ماموں کو چائے پیش کی اور کہا مجھے اجازت دے, مجھے اسکول کا کام کرنا ہے. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی. شام کو ابو اور بھائی جب گھر آئے تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا. اس کے بعد ابو اور ماموں نے کافی دیر تک باتیں کی اور پرانی یادیں تازہ کی. مجھے سکول کا کافی کام کرنا تھا, اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی. رات کے 11 بج چکے تھے اور میں ابھی تک اپنا ہوم ورک کر رہی تھی. میں اپنے کمرے میں آزاد گھوم رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں پر کوئی بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آئے گا. میں نے ہلکا سا لباس پہنا ہوا تھا. میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب ماموں کمرے میں آ گئے. وہ تو جب میں بیگ سے کتاب نکالنے کے لیے اٹھی تو میں نے ماموں کو دیکھا تو میں بے ساختہ ہو گئی. ماموں تو کسی اور ہی دنیا میں تھے, وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گئے. میں نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور پوچھا اب کب آئے. وہ کہنے لگا مجھے تو آدھا گھنٹہ ہوا. میں نے کہا اچھا. مجھے ماموں کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ میرے ماموں تھے لیکن وہ جس طرح مجھے گور رہے تھے مجھے شک ہو چکا تھا. ماموں نے مجھے کہا تمہارے ہاتھ کی چائے پی, اور گرم گرم چائے ماموں کو لا کر دی. ماموں نے چائے پی لی اور میری تعریف کرتے ہوئے کہا تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو مجھے بہت سکون ملا, اور جاتے ہوئے مجھے ایک چاکلیٹ دی. اب ماموں نے اپنی حرکتوں کو جاری رکھا اور آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتے گئے. ایک دن ماموں نے مجھ سے پوچھ لیا شادی کا کیا ارادہ ہے. میں نے کہا کہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ, شادی بھی کر لوں گی. ماموں نے کہا اگر کوئی لڑکا پسند ہو تو مجھے بتا دینا, میں تمہاری ماں سے بات کر لوں گا. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ماموں نے میری شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹا میں بھی اس عمر سے گزرا ہوں, اس عمر میں تو ویسے بھی دوست بن جاتے ہیں, اس لیے تم مجھ سے کوئی بھی بات شیئر کر سکتی ہو. ایک رات گھر والے شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. میں اور ماموں گھر پر اکیلے تھے اور گھر والوں کو واپسی میں صبح ہو جانی تھی کیونکہ وہ دوسرے شہر گئے تھے. میں روزانہ کی طرح اسکول کا کام کرنے لگی. مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے ماموں سے چاکلیٹ تو لی ہی نہیں. میں ماموں کے کمرے میں گئی اور کہا ماموں اپنے مجھے آج چاکلیٹ نہیں دی. ماموں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے, انہیں سمجھ نہیں آئی میں کیا بول رہی تھی. میں نے 2-3 بار کہا لیکن ماموں نے نہیں سنا. میں نے چوتھی مرتبہ کہا تو ماموں نے غصے سے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں فون پر بات کر رہا ہوں. میں ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی. رات کے 12 بج چکے تھے. میں اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی. ماموں رات کو آئے اور مجھے منانا شروع کر دیا اور کہا میں تو کسی سے بات کر رہا تھا, مجھے معاف کر دو, تم تو میری پیاری سی گڑیا ہو. میں نے کوئی جواب نہ دیا. ماموں میرے ساتھ لیٹ گئے. وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے لیکن میں ناراض تھی. ماموں نے کہا کہ چاکلیٹ کا پورا ڈبہ لے لو. جب میں نے یہ سنا تو میرے چہرے پہ ایک ہلکی مسکراہٹ آئی. تو ماموں بولے اس کی ایک شرط ہے. میں نے کہا کیسی شرط. انہوں نے بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میرے ہوش خطا ہو گئے. میرے نہ کرنے کے باوجود مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ T20 میچ کھیل